السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 ٹی وی کا پروگرام ناز برداشت، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میں ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، آج پوری قوم اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کی لازوال قربانیوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے یوم تکریم شہداء منا رہی ہے۔ آپ اس موقع پر کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ سمیر۔ اچھا سمیر، پہلی بات تو یہ کہ صرف شہداء کو آج یوم جو تکریم ہم کر رہے ہیں ان کی شہداء کو سلام پیش کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو میں پاکستان آرمی کے ایک جوان، ایک سپاہی کو اور ہمارے سپاہ سالار سید اعظم منیر کو، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لیکن آج کا دن جو ہے، چونکہ شہداء کی تکریم کے نام سے منسوب کیا گیا، ہم نے ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ان کی تقریم میں آج کا دن جو ہے وہ معنون کیا گیا ہے، جنہوں نے اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، ہماری سرحدوں کی حفاظت کے لیے، ہمارے نظریات کی حفاظت کے لیے، ہمارے جغرافیے کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ تک پیش کر دیا۔ ان کو آج پوری قوم جو ہے اپنے اپنے انداز میں بہت سارے پروگرامز ہو رہے ہیں، ان میں اس قوم کے جو غیرت مند غیور فوجی تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، حکومتی سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی۔ آج موجودہ حکومت نے ملک بھر میں چھٹی کا، عام تعطیل کا اعلان کر دیا تھا، تو مطلب یہ ایک بہت بڑا ٹرائیبیوٹ ہے، بہت بڑا خراج تحسین ہے پاک آرمی کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اچھا، ہماری افواج جو ہیں، پاکستان کی افواج، پاکستان جب بنا 14 اگست 1947 کو، ہندوستان اور پاکستان الگ الگ ہوئے، گوروں سے ہمیں نجات ملی، ہندو بنیا چاہتا تھا کہ وہ ہم پہ حکومت کرے۔ یہاں سے گوروں کے جانے کے بعد جب انگلستان یہاں سے جا رہا تھا تو یہ ہندو بنیے کی خواہش تھی کہ وہ یہاں پہ حکومت کرے ہم پہ، لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ گوروں کے ساتھ تو کہیں نہ کہیں جا کے مطلب وہ تھوڑا سا جسٹ کر جاتے ہیں اور ان کے پاس جسٹس بھی ہے، لیکن ہندو بنیا قطعی طور پر، یہ آپ کو آپ نے ہندوستان میں حال دیکھ لیا نا جو سکھوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کر قائد اعظم نے آج سے 75 سال پہلے، 80 سال پہلے اس بات کو پوری طرح سے سمجھ لیا تھا کہ ہندو جو ہے یہ کہیں جسٹس نہیں کر سکتا، یہ انصاف کر ہی نہیں سکتا ہے، یہ اتنا متعصب ہے جس کی انتہا نہیں۔ تو قائد اعظم جو گوروں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جتنا گوروں سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے، اس سے کئی لاکھ گنا زیادہ ضروری ہے کہ ہندو بنیے سے بھی نجات حاصل کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے الگ پاکستان کا مطالبہ کیا، 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر۔ انہوں نے کہا کہ یہاں ہندوستان میں 2 قومیں آباد ہیں۔ خدا کا لاکھ شکر کہ اس وقت ہمارے علماء نہیں تھی، ورنہ یہ بتاتے نہیں اپنا 72 فرقے جو ہے نا ہمارے، ان کو بھی ذرا۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ یہاں 2 قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک ہندو ہے، اور دونوں کا کلچر، ان کی ثقافت، ان کی تمدن، ان کا طرز رہن سہن سب کچھ مختلف ہے، صرف دینی نظریات ہی مختلف نہیں ہیں۔ خیر، 1947 میں قائد اعظم کی اس فلسفے کی بنیاد پر پاکستان بنا، جس کی بنیاد کلمہ کو قرار دیا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ چودھری رحمت علی کا یہ نعرہ تھا، انہوں نے یہ سلوگن دیا۔ تو آج بھی اللہ ان کو غریق رحمت کرے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی شہید پاکستان ہیں، آج ان کو بھی چلے، ان کے بھی اللہ درجات بلند کرے، نیک کاز کے لیے ان کی جان گئی۔ تو جو اللہ کی راہ میں عملی طور پر یا زبانی طور پر جہاد کرتے ہیں نا، وہ شہید ہے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ چلیں اگر ہم یوم تکریم شہداء منا رہے ہیں تو ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا جائے۔ یہ پاکستان مارز وجود میں آیا، اور اس کے بعد پاکستان کی آرمی جو تھی اس کا طاقتور ہونا بہت ضروری تھا، کیونکہ ہندوؤں نے اسی وقت جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو 1948 میں ہم پہ حملہ کر دیا تھا کشمیر کے ایشو کو لے کر۔ اس وقت ہم نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان کی تگڑی فوج کا ہونا کتنا ضروری ہے پاکستان کی بقا کے لیے۔ اچھا، ہندوستان ہم سے 3 گنا بڑی فوج رکھتا ہے، اور اگر آپ رقبے کے اعتبار سے دیکھیں تو خیر وہ تو بہت اچھا، معاشی اعتبار سے وہ دنیا کی بڑی پاور بن چکا ہے۔ ہماری آبادی ابھی 24 کروڑ ہے اور انڈیا کی 1 ارب 30-35 کروڑ کے لگ بھگ، یعنی کہ ہم سے آبادی کے اعتبار سے تو بہت بڑا ملک۔ اس ملک کے ہمسائے میں رہ کے، اس قدر متشدد ملک کے ہمسائے میں رہ کے، اگر آپ نے اپنے وجود کو برقرار رکھنا ہے،
تو اس کے لیے آپ کے لیے ایک مضبوط فوج کا ہونا بہت ضروری تھا. اچھا, اس پہ ہم نے فوکس کیا. خدا کا لاکھ شکر کہ ہم دنیا کی 7ویں نمبر کی بڑی نہیں. آپ اگر عسکری تعداد کو ملحوظ خاطر رکھیں تو شاید آپ 7واں نمبر دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ 7واں دیتے ہیں کہ 8واں دیتے ہیں, اس سے کوئی اعتراض. لیکن اپنی کارکردگی کے اعتبار سے دنیا کی 1 نمبر فوج پاکستان کی الحمدللہ. جی. پھر خدا نے پاکستان پہ ایک اور مہربانی کی, اپنا ایک اور فضل کیا, پاکستان کو ایٹمی قوت بھی بنا دیا اللہ رب العزت نے. تو یوں ہمارا جو دفاعی نظام تھا اور ہمارا جو دفاع تھا, ہمارا ڈیفنس جو تھا, وہ ناقابل تسخیر ہو گیا. یہ بات جو تھی نہ ہندوستان کو ہضم ہو رہی تھی, نہ امریکہ کو اور نہ اسرائیل کو, اور وہ ساری لابی جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یعنی کہ 3 ممالک تو دنیا میں ایسے ہیں, ایک ہندوستان, ایک امریکہ اور ایک اسرائیل. امریکہ, بھارت اور اسرائیل یہ گٹھ جوڑ بھی ہے. ان تینوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ پاکستان اس قدر مضبوط آرمی کا حامل ملک بن گیا, اور پھر اللہ نے ایک اور ان پر فضل کیا. ان کے پاس وہ ایٹمی قوت ہے اور بین البر اعظمی میزائل ہیں ان کے پاس, ایسے میزائل جو امریکہ کے پاس بھی نہیں ہیں. بھارت کی تو خیر بات ہی آپ جانے دیں. جی. تو اب انہوں نے سوچا کہ اس فوج کو ہم کیسے شکست دے سکتے ہیں. اس فوج کو یہ شکست نہیں دے سکتے تھے. میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو, بھارت کے بس کی بات نہیں ہے, اسرائیل کے بس کی بات نہیں ہے, امریکہ کے بس کی بات نہیں ہے اس فوج کو شکست دینا. یہ جو 7 لاکھ کی فوج ہے, اس کو شکست دینا ہندوستان کی 22-24 لاکھ فوج کے بس کی بات نہیں ہے, پوری دنیا کی آرمی کے بس کی بات نہیں ہے. تو اسے کیسے شکست دی جا سکتی تھی؟ ایک ہی صورت ہے. 1971 میں یہ تجربہ کیا گیا تھا. یہ جو تجربہ 1971 میں کیا تھا, انہوں نے کہا اس تجربے کی بنیاد پر ہم اسے ہلا کے رکھ سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ یہاں کے عوام کو پاکستان کے آرمی کے مقابل کھڑا کر دیا جائے, یہاں کے عوام پاکستان آرمی کو برا بھلا کہیں, یہاں کے عوام کے اندر اتنی نفرت پیدا کر دی جائے کہ وہ اپنی فوج کو گالیاں دے اور پھر ان پر حملہ آور ہو جائے. یہ سازش تھی ان کی. اچھا, امریکہ نے, بھارت نے اور اسرائیل نے اس پہ اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں, اور اس کے بعد وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. جی. یہ ہوا کہ یہاں کے لوگ, وہ بھی سٹیزن ہیں پاکستان کے, اور ان کے پاس بھی پاکستان کی شہریت ہے, ان کے پاس جو شناختی کارڈ ہے وہ بھی پاکستان کا ہے. وہ بھی میری طرح, آپ کی طرح اسی پاکستان کے رہائشی ہیں. وہ بھی لاہور میں رہ رہے ہیں, گجرانوالہ میں رہ رہے ہیں, پشاور میں رہ رہے ہیں, کوئٹہ میں رہ رہے ہیں, کراچی میں رہ رہے ہیں, راولپنڈی اسلام آباد میں رہ رہے ہیں. ان کے پاس بھی یہی ڈومیسائل ہے, یہی پاسپورٹ ہے گرین کلر کا. ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے ہی کچھ نادان دوستوں کو استعمال کیا گیا, جو لیڈرشپ تھی ان کو استعمال کیا. امریکہ نے اس پہ, میں نے کہا, اربوں ڈالر. اور میں جو بات کرتا ہوں, اب تو آپ کے جو تھنک ٹینکس ہیں پی ٹی آئی کے اور مسلم لیگ نون کے, انہوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ جو ناز برداریاں میں بات ہوتی ہے اور پھر بعد میں اس پہ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, میں اتنی اتھینٹک بات کرتا ہوں. انہوں نے لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں. 3 ممالک کی بات کر رہا ہوں, امریکہ, بھارت اور اسرائیل. اربوں ڈالر خرچ کیے, اور انہوں نے پیسے اس بات پہ خرچ کیے کہ پاکستان کے عوام کو فوج کے سامنے کھڑا کر دیا جائے, پاکستانی عوام فوج پہ حملہ کریں, اور جواب میں پاکستان کی آرمی جو ہے یہ لوگوں پر گولی چلا دے. ایٹم بم یہ بھارت پہ تو چلانا نہیں ہے انہوں نے, امریکہ پہ تو چلانا نہیں, اسرائیل پہ تو چلانا, اپنے عوام پہ چلا دے. یہ سازش تھی, اور اس سازش کو ہم نے نہیں سمجھا. ہم دشمن کی باتوں میں آگے, ہمیں اپنا اقتدار عزیز تھا, ہمیں پیسے عزیز تھے, ہم دشمن کی باتوں میں آگے, ہم اس کے اعلیٰ کار بن گئے. ہم نے پھر سپیچز کی, ہم نے بتایا پاکستان میں جتنی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی ذمہ دار آرمی ہے. ہم نے جنرلز کے نام لے لے کے, جنرل باجوہ یہ کر رہا ہے, جنرل باجوہ وہ کر رہا ہے, جنرل باجوہ یہ کر رہا ہے, جنرل ضیاء الحق نے یہ کیا, جنرل ایوب نے یہ کیا, ٹھیک ہے, یہ سب کچھ کر کے ہم نے اپنی آرمی کے خلاف اتنی نفرت پیدا کر دی. یاد رکھیے گا, وہ کہا نا کہ حادثہ یک دم نہیں ہوتا ہے نا, وہ کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ یک دم نہیں ہوتا. تو یہ جو 9 مئی کو ہوا, یہ یک دم نہیں ہوا. اس حادثے کی سانحے کی ہم نے برسوں پرورش کی ہے. امریکہ, بھارت اور اسرائیل نے اس پہ اربوں ڈالر خرچ کیے. پاکستان آرمی کے خلاف ایک منظوم سازش تھی. لوگ تقریریں کرتے تھے اپنے جلسوں میں, ہمارے لیڈر جو تھے, میں نام نہیں لے رہا آج کسی کا بھی نہیں لے رہا, کیونکہ میں قوم کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں, اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یوم تکریم شہداء جو ہے یہ کیوں ضروری ہے ہر فرد کے لیے منانا.
اچھا اس میں وہ پی ٹی آئی کا ہو, وہ ایم کیو ایم کا ہو, وہ مسلم لیگ نون کا ہو, وہ پیپلز پارٹی کا ہو, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہو اس کا, یہ پاکستان آرمی کا جو دن ہم منا رہے ہیں اپنے شہداء کی یاد میں, یہ کیوں منا رہے ہیں یہ بتا رہا ہوں میں. ہمارے لوگ استعمال ہوئے, اس میں نواز شریف بھی استعمال ہوئے, لیکن ان کا حصہ اتنا سا ہے استعمال ہو. انہوں نے پاکستان آرمی کے خلاف اپنی لوگوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے خلائی مخلوق کہنا شروع کیا. پیپلز پارٹی کے لوگوں کا رول ہے, انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ جمہوریت کو چلنے نہیں دیتی پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ. انہوں نے سب سے بڑے جمہوریت کے چیمپئن ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر چڑھا دیا. یہ پیپلز پارٹی والے لوگوں نے بھی آرمی کے خلاف. اچھا پھر اس نفرت کی انتہا ہو گئی جب عمران خان صاحب کے ہتھے یہ بات چڑھی, یہ فلسفہ آرمی کے خلاف والا, انہوں نے توخیر کر دی. پھر عمران خان صاحب اس حد تک لے گئے کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کانٹا بھی چبھا, اگر مجھے بخار بھی ہو جاتا ہے نا, اگر مجھے نزلہ زکام کھانسی بھی ہوتی ہے تو اس کی ذمہ دار پاکستانی آرمی ہوگی. اس حد تک نفرت پیدا کر دی. اور انہوں نے کہا کہ پھر یہ ہو گیا کہ ہماری ریڈ لائن عمران ہے, اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے آرمی کے گھر جا کے جلا دینے. یہ نفرت اس انتہا پہ لے گئے. پھر 9 مئی کو جب عمران خان کو, میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہوا تھا, احاطہ عدالت سے عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے تھا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ابھی کیسز اور آنے ہیں. میں نے کل ایک کیس رپورٹ کیا, میں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اپنی ہمشیرہ عظما خان کو لیا تحصیل میں پتہ نہیں کتنے ہزار کنال اراضی جو ہے وہ کوڑیوں کے بھاؤ نے دے دی ہے. تو اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے. اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مجھ پہ مقدمہ ہونا چاہیے. میں نے ذمہ داری کے ساتھ وہ بات کی. اور آج آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے جو میڈیا سیل ہے انہوں نے پھر اب اس پہ نیب اس پہ بھی تحقیق کرے گی. تو عمران خان صاحب نے اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے, اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے لوگوں کو بطور شیلڈ استعمال کرنا شروع کر دیا. اچھا انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کرپشن کے کسی کیس میں بھی گرفتار کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا, مجھ پر حملہ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے پھر یہ پاکستان پہ حملہ ہو گیا اور مجھ پہ حملہ ہوا تو آپ نے پھر فوج پہ حملہ کر دینا. یہ لفظ یہ نہیں تھے ان کے, لیکن جو مفہوم ان کی تقاریر کا ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار جو ہیں, پھر انہوں نے نام لینا شروع کر دیے. اچھا جسے ڈرٹی ہیری کہتے تھے, ہمارے ایک بہت بڑے پاکستان کے ہیرو, آپ ان کے جنرل فیصل کے بارے میں اگر گوگل پہ سرچ کیجئے گا آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ کس قدر پروفیشنل جنرل ہیں, ان کی کیا خدمات ہیں دہشت گردی کے خلاف. آپ جنرل فیصل نصیر کے بارے میں ذرا پڑھیں تو صحیح آپ کو پتہ چلے. تو انہوں نے انہیں ڈرٹی ہیری کہہ کے انہوں نے کہا کہ میرے قتل کا منصوبہ, وزیر آباد پہ حملہ ہوا ان پہ, انہوں نے کہا جی میرے پہ جنرل فیصل نصیر نے حملہ کروایا. پھر انہوں نے یہاں تک بات نہیں رکھی, انہوں نے کہا آج تک جو بھی میرے غلط فیصلے ہیں, یہ میرے غلط فیصلے نہیں تھے, یہ مجھ سے جنرل باجوہ نے کروائے, چیف آف آرمی اسٹاف جو ہمارے پہلے تھے ان کا یہ کروایا انہوں نے. اچھا یہ جو جنرل عاصم منیر ہے, جب یہ ISI کے سربراہ تھے, میں 100 پروگرام میں سب سے پہلے پاکستان میں نے وہ پروگرام کیا تھا, میں نے کہا تھا کہ جنرل عاصم باجوہ کے ساتھ انہوں نے چیف آف آرمی نے جب وہ DG ISI تھے انہوں نے کیوں ہٹایا تھا عمران خان. اچھا اس پہ اب بات کرنے کی ضرورت نہیں, انہوں نے پھر ایک محاذ قائم کر لیا, چونکہ آرمی مجھے کرپشن سے روک رہی ہے. جنرل عاصم منیر باجوہ نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ کرپشن کر رہی ہے, فرا گوگی کے ساتھ مل کر, عثمان بزدار کے ساتھ مل کر انہوں نے ٹیم بنائی ہے, تو یہ ان کے خلاف ہو گئے. اور غصہ تو تھا جنرل عاصم منیر پہ, لیکن وہ نکالا انہوں نے آرمی پہ. انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی کرواتی ہے آرمی کرواتی ہے. عمران خان صاحب ہر روز کنٹینر پہ کھڑے ہو کے امپائر انگلی کھڑے گا, امپائر یہ کرے گا وہ کرے گا. جب امپائر نے انگلی کھڑے کرنے سے انکار کر دیا, انہوں نے کہا کہ میں تمہارے غیر آئینی اقدامات میں تمہارا ساتھ کیوں دوں. تو پھر انہوں نے, جب یاد ہے کہ پشاور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں نے وہ نمبر بلاک کر دیے. وہ کن کا نمبر تھا؟ وہ 2 نمبر تھے, DG ISI کا اور دوسرا نمبر تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب آپ اپنی آرمی کے ساتھ انڈیا کی آرمی سمجھ کے بیہیویئر کر رہے ہیں تو ہم بھی آپ کا نمبر بلاک کر دیتے ہیں. اب عمران خان صاحب چیخ رہے ہیں کہ موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف, یاد ہوگا میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ انہوں نے ٹیلر لگایا پھر جنرل باجوہ صاحب سے ملاقات کے لیے, اور انہوں نے کہا تھا کہ اب آپ کی میری ملاقات جو ہے نا وہ 29 نومبر کے بعد ہوگی, تو میں نہیں آپ سے ملنے والا. پھر وہ نہیں ملے. پھر جنرل عاصم منیر آگے, ان کے خلاف انہوں نے کمپین شروع کر دیا. اپنی ہر تقریر میں وہ جنرل باجوہ صاحب کا نام لیتے تھے کہ مجھ سے جنرل باجوہ نے یہ کروایا وہ کروایا وہ. آج عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہماری فوجی بیوروکریسی ہے, موجودہ جو رجیم ہے,
یہ میرا فون کیوں نہیں سنتے, میرے معاملات سمجھنے کو تیار نہیں. عمران خان صاحب آپ تقاریر کے ذریعے ان اداروں پہ کیچڑ اچھالتے ہیں. آپ نے ایک جتھا تیار کر لیا, آپ نے ان کے یہ جو بلوچستان میں ہوا ہے نا, جو آپ نے ایک بندہ شمبے پکڑا ہے نا, تو بابا یہاں تو لاہور میں آپ نے شمبے پیدا کر لیے تھے. اندازہ قائم کریں کہ یہاں لاہور میں شمبے نہیں پیدا کر لیے تھے آپ نے. ایک بندہ نہیں تھا, اس نے تو وہاں آرمی بنائی تھی نا اپنی, آپ نے یہاں آرمی بنا لی تھی. گلگت بلتستان سے آپ نے بندے لا کے, افغانستان سے بندے لا کے آپ نے ایک جتھا تیار کر لیا تھا, آپ نے اپنی ایک آرمی بنا لی تھی اس آرمی کے خلاف. تو پھر ساتھ ساتھ کہتے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ موجودہ جو رجیم ہے, فوجی اسٹیبلشمنٹ, جی یہ فوجی بیوروکریسی میرا فون کیوں نہیں سنتی, میری بات کیوں نہیں سنتی؟ بھائی آپ سے کیا بات سنیں؟ آپ نے دہشت گردوں کا ایک جتھا بنایا ہوا ہے, آپ خود اس کے سرخیل ہیں, اور آپ پورے ملک میں جب بھی میڈیا کے سامنے آپ بیٹھتے ہیں, جب بھی کسی جلسے میں جاتے ہیں, جب بھی کسی ریلی, آپ کی تان ہی ٹوٹتی ہے آرمی پہ. آپ کہتے ہیں سب کچھ کروائیے رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں میری بات بھی سنیں. کمال کی بلیک میلنگ ہے بھائی. پھر یہ ہوا کہ 9 مئی کو, میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں کنڈم کرتا ہوں کہ عدالتی حدود سے عمران خان کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ کرپٹ آدمی ہے, انہوں نے کرپشن کی ہے. صرف گھڑی چوری والا کیس نہیں ہے, ان پہ بہت سارے کرپشن کے بھی کیسز نکلنے ہیں. اور یہ جو نکال رہے ہیں نا پلاٹس والے کیس, ان کو چھوڑے ذرا. آج ایک نئی بات بتا رہا ہوں. عمران خان صاحب جب کہا کرتے تھے, میں نے کل کے پروگرام میں بھی کہا, تو آج پھر تارڑ کے لیے ایک اور جملہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ پاکستان میں 12 ارب روپے کی ڈیلی کی کرپشن ہے. میں نے کہا تھا کہ 60 کروڑ روپے ڈیلی پنجاب سے اکٹھا ہو کے سی ایم ہاؤس جاتا تھا. جب عمران خان صاحب آ گیا وہ ہو گیا 36 ارب روپے, اور پنجاب میں تقریباً صرف پنجاب میں وہ جو 60 وہ آپ اندازہ نہیں قائم کر سکتے کہ وہ کہاں چلا گیا. ڈیلی جو پیسے اکٹھے ہوتے تھے نا پنجاب میں, وہ اربوں روپے اکٹھے ہوتے تھے. وہ اربوں روپے جو تھے وہ تقسیم ہوتے تھے, عمران خان صاحب تک بھی جاتے. میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. تو جو اس وقت کے چیف منسٹر تھے عثمان بزدار, ان کو ملتا تھا صرف 3 کروڑ روپے ڈیلی. بھی میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اگر نہیں کر رہا مجھے تو ہی عدالت میں مجھ پہ حد کے عزت کا دعویٰ کر دیں جناب عثمان بزدار, فراغ ہوگی اور پنکی پیرنی. یہ اسے 3 کروڑ روپے ڈیلی دیتے تھے. اس نے شو ڈالا, پھر عمران خان صاحب نے بیٹھ کے زمان پارک میں ڈیل کرائی ان کی 4 کروڑ یا 5 کروڑ میں. پہلے 4 کروڑ ملتا رہا, پھر 5 کروڑ. تو وہ 5 کروڑ دہاڑی پہ نوکری کرنے والا بندہ تھا. اچھا, اگر ان کی وہ اربوں روپے کی کرپشن ڈیلی کی نکالی جائے, تو یہ جو کرپشن ہے 60 ارب روپے کا ایک چونا انہوں نے لگایا ہے وہ القادر ٹرسٹ میں, یہ جو ہے آپ کو کل میں نے لیا کی ڈیٹیل بتائی, اس میں اربوں روپے کا انہوں نے نقصان کیا ہے. تو یہ روزانہ جو اربوں روپے ڈکارتے تھے اور پورے 4.25 سال انہوں نے ڈکارے, وہ حیران رہ جائیں گے آپ اس کرپشن کو دیکھ کے. جب نیب اس کی تحقیقات کرے گی, میں ذمہ داری کے ساتھ بات کروں, تو جب نیب اس پہ تحقیقات کرے گی تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ جو صادق اور امین اور متقی اور پرہیزگار بندے تھے عمران خان صاحب, ریاست مدینہ جو بنانے نکلے تھے, انہوں نے جو چوری اور ڈکیتی کی صرف 3.5 سال میں, نواز شریف پچھلے 35 سال میں اتنا بڑا ڈاکہ نہیں ڈال سکا. میں یہ ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان کو تو موقع ہی نہیں ملا. عمران خان نے جتنی کرپشن کی ہے, نواز شریف کے 10 جنم وہ نہیں کرپشن کر سکتے تھے. آصف علی زرداری مسٹر 10% 3 دفعہ اور صدر پاکستان بھی بن جائے تو اتنی کرپشن نہیں کر سکتے. عمران خان کی کرپشن ایک طرف. اچھا, عمران خان صاحب کو جب عدالتوں نے کہا, نیب نے کہا کہ آ کے حساب دیں آپ اپنی کرپشن کا, صرف ایک کیس تھا القادر ٹرسٹ, اب تو بہت سارے کیسز کھلنے والے ہیں. تو عمران خان صاحب سے جب انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب آپ آ کے حساب دیں, تو عمران خان صاحب چیخ اٹھے. انہوں نے کہا کہ ان کے جو انہوں نے ٹریننگ کی تھی, ایک بولا کہ آپ کو پہلے سے پوائنٹس بتا دیے گئے ہیں کہ کدھر کدھر جانا ہے, آپ کو بتا دیا گیا ہے نا, آپ چلے جائیں اپنے اپنے ہدف پہ. پھر وہ لوگ اپنے اپنے ہدف کی طرف گئے. جو لوگ جناح ہاؤس کی طرف گئے, لاہور کور کمانڈر ہاؤس کی طرف, ان کو یہی انسٹرکشنز تھی, اور ان کو آج ان کی کالیں جو ہیں وہ ٹریس ہو چکی ہیں, جیو فینسنگ ہو چکی ہے کہ کون زمان پارک سے بیٹھ کے کس کس کو کون کون ہدایات دے رہا تھا. وہ قانون ہے نا بھائی, آپ کون سا دور ہے کہ پتہ ہی نہیں چلنا. جیو فینسنگ کے ذریعے ایک ایک چیز کا پتہ چلنا ہے کہ کس جگہ پہ آپ نے کھڑے ہو کے کون سی کال کی, کس وقت کال کی. تو ادارے ہیں, اب تحقیق کریں گے, اور پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ جو ہے, بلکہ سب ادارے مل کے تحقیقات کر رہے ہیں, تو وہ لوگ اب بچ نہیں سکیں گے. نہ سہولت کار بچ سکیں گے, نہ ڈائریکٹرز, نہ اسکرپٹ رائٹرز بچ سکیں گے, اور وہ لوگ جنہوں نے آگے پرفارم کیا وہ بھی نہیں بچ سکیں گے. اس ڈرامے, اس فلم, اس گھنونی فلم کے جتنے بھی کریکٹرز ہیں اپنے کیفر کردار کو پہنچنے والے ہیں. خیر, ان لوگوں نے پھر آگے بڑھ کے اپنے اپنے پوائنٹ جو بتائے گئے تھے انہیں کہ آج ہماری ریڈ لائن کو کراس کر لی انہوں نے,
کرپشن میں پکڑا کیوں ہے عمران خان کو, ریڈ لائن کو کراس کر لیا. تو اب جائیں آپ اپنی اپنی پوزیشن سنبھالے جو آپ کو کہا تھا اور اپنا اپنا مقام کریں. پھر وہ اپنا اپنا کام ہوا. آپ نے دیکھا لاہور میں ہمارے ایک شہید کا جو مجسمہ تھا وہ یادگار ہے. یار شرم کریں آپ, اس کو کیسے نیچے گرایا گیا, کیسے اس کو جلایا گیا اور کیسے اس پہ ڈنڈے اور سوٹے برسائے گئے. بھائی اس شہید نے کیا کیا تھا, اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا نا. شہید کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے بھائی؟ آپ کے پاس سب سے قیمتی جان ہے نا. آپ وہی اپنے وطن پہ اپنے پیسے قربان کرنا, اپنا گھر قربان کرنا, یہ بہت چھوٹی باتیں. سب سے بڑی چیز آپ کے پاس جان ہے, تو آپ اپنی جان بھی اس وطن پہ قربان کر دیں. جن لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں, آپ نے ان کی یادگاروں کے ساتھ یہ کیا, آپ نے ان کی تصاویر پہ لاٹھیاں برسائیں, ان کے مجسموں کے ساتھ, پھر ان کے استعمال میں جتنی چیزیں تھیں, پھر جو جہاز استعمال ہوئے تھے جنگوں کے درمیان ان کو بھی آپ نے جلا دیا. اتنا کچھ کیا, بار بار اس کی تفصیل بتا کے میں ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا. اتنا کچھ آپ نے کیا. شہداء کی یادگاروں کو آپ نے مسمار کرنے کی, آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ان کی قبروں کو, ان کے مزارات کو مسمار کرنے کی کوشش کی گئی. اس کو کیا گیا, کوشش کیا کی گئی, یہ سب کچھ کیا ان لوگوں نے. اب ضروری ہو گیا تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے ان کی کیا تقریم ہے. کیا ان کے لیے یہی ہے کہ آپ ان کے پتلے جلا دیں, آپ ان کی تصویروں کو جا کے نعوذ باللہ ٹھڈے ماریں, آپ ان کی یونیفارمز. یار خدا کا خوف کریں. میرے نزدیک وہ لوگ کتنے یار بڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا کفن ہماری شہید کو پتہ ہے نا, ان کی یونیفارم میں دفن کیا جاتا ہے, ان کا یونیفارم جو ہے ان کا کفن ہے. تو آپ نے کور کمانڈر لاہور کی وردی پہن لی. کمال نہیں ہو گیا یار اس ملک میں یہ کچھ ہو رہا ہے کہ جس کے ہتھے جو بھی چیز چڑھ گئی وہ کور کمانڈر لاہور بن گیا. یار آپ کو پتہ ہے کہ ایک فوجی بننے کے لیے, صرف ایک فوجی بننے کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. صرف ایک میں فوجی کی بات کر رہا ہوں, عام سپاہی کی. میرے نزدیک تو جنرل عاصم منیر میں اور اس فوجی میں جو ایک گن لے کے بارڈر پہ کھڑا ہے, خدا کی قسم میرے نزدیک کوئی تفریق نہیں ہے. میں اسے بھی اتنی ہی تکریم دیتا ہوں, اتنی ہی عزت دیتا ہوں جو ایک لانس نائک ہے, ایک سپاہی کو, فوج کے ایک فوجی کو, اپنی آرمی کے. اچھا لیکن مراتب ہوتے ہیں نا, یہ تو اسلام نے طے کیا ہے کہ سارے دن ایک جیسے نہیں ہیں. اس میں جمعہ بھی ہے, سارے دن اللہ کے ہیں نا, لیکن پھر جو عید ہے اور جب روزے ہوں وہ مہینے سارے ایک جیسے نہیں. میرے نزدیک ساری آرمی, لیکن بھائی جو رینکس بنے ہیں ان کا احترام تو پھر واجب ہے نا, پوری قوم پہ واجب ہے. تو جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کے سینے پہ جو کلرز اور میڈلز ہوتے ہیں, کبھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کلرز اور میڈل کیا وہ بازار سے خرید کے لگائے ہیں؟ اور بابا کیا کیا مشقیں کرنا پڑتی ہیں, کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, کتنی دفعہ موت کو شکست دینے کے بعد ایک کلر آپ کی چھاتی پہ بڑھتا ہے. ایک تمغہ آپ کی چھاتی پر بڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 100 دفعہ موت کو شکست دی ہے. تو تب جا کے کسی بندے, آپ کے جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں, ان کی چھاتی پہ جو, ان کے سینے پہ جو تمغے اور کلرز نظر آتے ہیں وہ کلرز نہیں ہیں بابا, تمہیں نہیں پتا وہ کیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک کور کمانڈر کی آپ یونیفارم پہن لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ایک جنرل کیسے بنتا ہے, کتنے کٹن مراحل سے گزرنے کے بعد یہ کور کمانڈر بنتا ہے. آپ نے اس کی یونیفارم پہن لی اور اس میں سے آپ بھونڈے انداز میں آپ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, آپ سیلفیاں بنا رہے ہیں. تو یہ بتانا ضروری ہو گیا تھا کہ ہمارے لیے آرمی نے آج تک کیا کیا ہے. اگر یہ افواج نہ ہوتی, سمیر اس پروگرام کے ذریعے میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ اپنی فوج کے, آپ کھڑے ہو گئے نا اپنی فوج کے خلاف, یہ بیرونی ایجنڈا ہے, یہ سازش ہے, اسے چھوٹی سی بات نہ لیں کہ اس کو عمران خان صاحب کے کہنے پہ ہوا ہے. میں نے کہا اس پہ اربوں, یہ غداری ہے اس ملک کے خلاف, جنہوں نے اربوں ڈالر لے کے اغیار کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے, یہ بھارت اسرائیل اور امریکہ کے ایجنڈا تھا جس کی تکمیل کے لیے ہوا ہے. یہ بہت بڑی غداری ہے, یہ اس سے چھوٹا سا مسئلہ, یہ خالی دہشت گردی نہیں ہے, یہ ساتھ غداری بھی ہے. آپ نے ان سے پیسے لیے اپنی آرمی کے خلاف, اپنی افواج کے خلاف لوگوں کو کھڑا کیا. پھر جو آپ نے کیا وہ تو دشمن نہیں کر سکتا, اس کا تو خواب ہے نا کہ ہم ان کے کور کمانڈر ہاؤس میں کسی طریقے سے چلے جائیں. اگر دشمن بھی آ جائے تو وہ یہ بربریت کا مظاہرہ نہ کرتے. ٹھیک ہے بابا, وہ جوتے اتار کے آتے ہیں آپ کے جناح ہاؤس میں. تو آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے قائد اعظم کی تمام یادیں جو تھیں, جتنے نقوش تھے قائد اعظم, وہ مٹانے کی کوشش کی ہے. کوشش کیا کی, آپ اپنے مضموم مقاصد میں کامیاب ہو گئے, آپ نے جلا کے راکھ کر دیا سب کچھ.
تو یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد بہت ضروری تھا کہ ایک تو لوگوں کو شہداء کی قربانیوں کے بارے میں بتایا جائے، اور ان شہداء نے جنہوں نے پاکستان کے عظمت کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، آج انہیں خراج تحسین پیش کیا جائے، آج انہیں تکریم پیش کی جائے، آج ان کو سلام عقیدت پیش کیا جائے۔ یہ تھا آج کا دن، اور ایک دن اس کے لیے ناکافی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آج آپ نے 25 مئی کو صرف ایک دن آپ نے اپنے شہداء کی یاد کو منا لیا۔ پہلی بات، میں دوبارہ جو جملہ جہاں سے شروع کیا تھا کہ میں سب سے پہلے تو پاکستان آرمی کے آج جتنے بھی میرے فوجی ہیں، ایک لانس نائک سے لے کر چیف آف آرمی سٹاف تک، ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں، اپنی تمام افواج کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ نیوی ہے، وہ ہماری فضائیہ ہے، وہ ہماری بری فوج ہے، اور پھر جتنے بھی ان کے ذیلی ادارے ہیں، وہ ISI ہے، ان کے نیچے جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں، جتنی فورسز ہیں، وہ پنجاب فرنٹیئر ہے، وہ جو بھی ہیں، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان سپاہیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج تک پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے، ابھی جان دی نہیں جی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاکستان کے ایک ایک سپاہی کی، ایک ایک فوجی کی جانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ بہت قیمتی لوگ ہیں، یہ ہیں تو ہم صومالیہ بننے سے بچے ہوئے ہیں، یہ ہیں تو ہمارا حشر جو ہے وہ فلسطین والا نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ہمارا قبلہ اول جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ آپ کیا وہاں پہ فوجی بوٹ لے کے نہیں گھس گئے قبلہ اول میں؟ نوز باللہ، کیا وہاں جانور نہیں باندھ دیے انہوں نے؟ میں اس سے زیادہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، یہ بھی میں قبلہ اول کی بے حرمتی سمجھتا ہوں، جتنا میں بول گیا میں اس کو بھی بے حرمتی سمجھتا ہوں، لیکن کیا اس سے زیادہ بربریت کا مظاہرہ نہیں ہوا؟ وجہ کیا؟ کہ ان کے پاس پاکستان آرمی نہیں ہے، ان کے پاس ایسی فوج نہیں ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں آرمی کے خلاف، آپ اپنی آرمی کو اس حد تک کمزور کر دینا چاہتے ہیں کہ یہاں سے ایک جتھا اٹھے گا اور وہ جو مرضی کر دے گا، وہ ہماری فیصل مسجد کے اندر گھس جائے گا، داتا دربار کے اندر گھس جائے گا، بی بی پاک دامن کے اندر گھس جائے گا، بھائی وہ مزار اقبال کو رونڈ ڈالے گا، وہ قائد اعظم کے مزار کو مسمار کر دے گا۔ یہ چاہتے ہیں آپ اپنی فورسز کو سلام پیش کیجئے، خراج تحسین پیش کیجئے کہ انہوں نے آپ کے ملک کو صومالیہ ہونے سے بچایا ہوا ہے۔ ایک چھوٹی سی فوج آپ کو، پورے ملک کو فتح کر لے گی اگر پاکستان آرمی کے یہ نوجوان نہ ہو۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی پولیس فورسز کو، ان کے جوانوں کو، ان کے شہداء کو جنہوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا، اور ملک کے اندر داخلی صورتحال اس قدر بہتر ہے۔ اگر آپ داخلی صورتحال کو اس قدر مشکل بنا دیں گے، اس قدر پیچیدہ بنا دیں گے، پھر کون سا سپاہی ہوگا، وہ پنجاب پولیس کا ہو، وہ سندھ پولیس کا ہو، وہ بلوچستان پولیس کا ہو، وہ خیبر پختونخوا پولیس کا ہو، یا پاکستان آرمی کا کون سا فوجی ایسا ہوگا، کون سا ایسا سپاہی ہوگا جو اس ملک کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرے گا، جب اسے پتا ہو کہ یار میں شہادت سب سے بڑا مرتبہ جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہوں، تو اس کے بعد انہوں نے تو میری یادگار کو، میری قبر کو بھی مٹا دینا ہے۔ یہ قوم تو کچھ بھی یاد نہیں رکھتی۔ سمیر، یہ بہت ضروری تھا آج کا دن، یوم تکریم شہداء منانا، یہ بہت ضروری تھا نوجوانوں کو یہ بتانا کہ یہ دن ہم کیوں منا رہے ہیں، یہ بہت ضروری تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس قوم کو آج کے دن یہ پیغام دینا ہے کہ 365 دن ہوتے ہیں، اور اگر آپ 365 دن اسی طرح مناتے رہیں، خدا کی قسم ایک شہید کے ایک خون کے قطرے کا وہ نعم البدل نہیں ہے۔ 365 دن آپ اسی انداز سے منائیں، تو سارے شہداء کی بات نہیں کر رہا، ایک شہید کا، اس کا پورا خون نہیں بات کر رہا جتنا اس کے جسم سے نکلا، ایک خون کا قطرہ، اس طرح مناتے جائیں آپ 365 دن۔ شہید کے ایک خون کے قطرے کا نعم البدل نہیں ہے، اس کو بھی خراج میں ہاتھ باندھ کے اس قوم سے اپیل کروں گا، خدا کا واسطہ اس ملک کو اگر صومالیہ ہونے سے بچانا ہے، اس ملک کو اگر آپ نے فلسطین بننے سے بچانا ہے، تو اپنی فوج سے محبت کریں، دل سے اپنی فوج کا احترام کریں۔ اگر آپ نے اپنی فوج کا احترام نہ کیا تو یاد رکھیے گا، آپ کی مسجدوں میں خاک، میرے منہ میں خاک، نہ آپ کی مسجدیں محفوظ ہوں گی، نہ آپ کے مزارات، آپ کی خانقاہیں، کچھ بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ آپ کے گھر تو بڑی دور کی بات ہے، اگر ان کو بچانا ہے تو پاک آرمی سے محبت کریں آپ۔ جی سر، بہت شکریہ۔ اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔